زدني علما رب زدني علما. الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں نے آپ لوگوں سے ایک مشورہ آپ لوگوں کو دیا تھا، درخواست کی تھی کہ احادیث بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. کیا کسی نے کوئی حدیث اس میں سے یاد کی؟ آپ سنائیے گا کچھ. کتنی حدیثیں پڑھی، اس میں سے کوئی حدیث چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو سنانے کی کوشش کریں. نہیں آپ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یاد نہیں کر رہے ہیں بھائی لوگ. اچھا چلیے بتائیے آپ. بارک اللہ فیک، کم سے کم آپ نے تو سنایا. آپ لوگ یاد کریں. بڑی مبارک احادیث، پیارے رسول کی حدیث کو یاد کرنا بھی پیارے رسول کی دعا کے استحقاق کا سبب بنتا ہے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فاداها فرب مبلغ او عالم. نے اس حدیث کو پہلے دیکھا کہ نہیں، ابھی سنا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ کر کے الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے عام معنی. اس کا اگر عنوان رکھا جائے اس حدیث کا کوئی اور، یہاں تو الحدیث العاشر کہا ہے، لیکن اس کا عنوان رکھ کر کے اس حدیث کو ذکر کرنا چاہیں تو کیا عنوان رکھیں گے؟ قبولیت دعا کی شرط. جی، دعا کی قبولیت کی اہم شرط. دعا کی قبولیت کی اہم شرط. جی ہاں، اور پھر جی احسنت بارک اللہ فیک. حلال روزی کی اہمیت اور حرام روزی کی کا نقصان. اس وجہ سے انسان کو چاہیے. اور بہرحال ہمارے شیخ فصیح کہتے ہیں کہ اب وہی ہے ہم لوگوں کی بات. وہ آیت ہے کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل. مختصر طور پر ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، زیادہ لمبا نہ ہو کیونکہ باقی کافی احادیث ہیں، اسے لمبی کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالی طیب. ان اللہ تعالی طیب. طیب کا معنی ہر نقص سے پاک ہے اللہ رب العزت. جو چیز کسی نقص کا سبب بنے، اور اس کے نقص میں سے بہت سی چیزیں ہیں، طیب کے مقابلے میں خبیث آتا ہے. یعنی اللہ تعالی ہر اعتبار سے الحمدللہ اعلیٰ تعالی اعلیٰ رب سبحان ربی العالیٰ. اسی طرح اگر کوئی نقص اس میں حرام حلال کا ہے تو اللہ تعالی حرام کا حکم نہیں دیتا ہے، حلال کا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کسی قسم کی خباثت پائی جائے تو اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہوئی انشاءاللہ ہر نقائص سے پاک ہیں. اس پر کسی قسم کی خباثت یا خبث جو طیب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کلام پاک میں اس کا استعمال ہوا ہے، طیب کو خبیث کے مقابلے میں اور خبیث کے مقابلے میں طیب. کس آیت میں؟
مثل کلمۃ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ ومثل کلمۃ خبیثۃ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاک ہیں ہر نقص سے، جیسے کہ اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی الخبیث والطیب، وإن اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، طیب لا يقبل الا طیبا۔ اگر کوئی چیز نجس ہے، کوئی چیز خبیث ہے، کوئی چیز جس میں ضرر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، لا يقبل الا طیبا، وإن اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا معنی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کسی مسئلے میں کیا، بہت بڑے فضیلت کی بات ہے مومنین کی، مومنین کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا مومنین کو جس کا مرسلین کو حکم دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کو اکٹھا کیا تو اس سے ایمان اور مومنین کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی مرسلین بھی مأمور ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اپنی طرف سے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے اگر کوئی رائے بھی کہیں اللہ کو پسند نہیں ہے تو کسی نبی کو بھی اللہ کی طرف سے آیت عتاب نازل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ کبھی آپ نے کوئی رائے قبول فرمائی کسی کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے اوپر اس کے متعلق آیت نازل فرمائی، یعنی کوئی آیت یاد ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دیکھیے ان سب آیتوں کو آیت عتاب المصطفیٰ کہتے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف سے بھی پیارے رسول کو ایک تنبیہی کلمات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال ہم لوگ اس کو عتاب کے نام سے نہ یاد کریں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ نے ایک تنبیہ فرمائی، کیونکہ اپنی رائے سے۔ اور بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا جس پہ آیت نازل ہوئی؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الحیات الدنیا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ بھی مرسلین کو انبیاء کو حکم دیتا ہے، اور انبیاء اللہ کے حکم سے ذرا بھی انحراف کر نہیں سکتے، اس کا تو تصور نہیں ہے۔ مومنین کو حکم ہوتا ہے مومنین انحراف کریں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں بھی حکم دیا، فرشتوں مرسلین کو بھی حکم دیا، تو ہم بھی بہت ہی اونچے درجے کے فخر محسوس ہوئے، اونچے درجے کا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرسلین اور انبیاء اور رسول کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ کلوا من الطیبات، ہر وہ چیز جو حلال ہے، پاک ہے، جس میں خبث، جس میں نجاست، جس میں حرمت کا کوئی شبہ نہیں، اس کو کھاؤ۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، انبیاء کے بارے میں تو یہ چیز تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ غیر صالح عمل کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے وَعَمَلُوا صَالِحًا، کیونکہ اگر نبی حکم دے کہ صلاۃ پڑھو اور خود نہ پڑھیں تو یہ نبی کا منصب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بعد کے ابدال اور اقطاب جو تصوف کا ایک درجہ ہے ان لوگوں کا کام ہے۔ کہتے ہیں ایک زمانہ آتا ہے کہ شیخ اور مرید میں فرق ہو جاتا ہے۔ شیخ کے لیے ایک زمانہ آتا ہے کہ اس کو یقین آ جاتا ہے، اللہ سے مل جاتا ہے، واصل باللہ اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے صلاۃ اور دوسرے تکالیف شرعیہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ یہاں تمام اجماع امت کے خلاف انہوں نے تفسیر کی ہے، وہ غلط تفسیر ہے۔ سب کی تفسیر یہ ہے کہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک تم اپنے رب کی اطاعت کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو بہرحال لیکن یہاں انبیاء کو کہا وَعَمَلُوا صَالِحًا، تاکہ آپ کی تأسی اور آپ کو اسوہ لینے میں صحابہ کو مدد ملے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انی لا اخالفکم الی ما انہاکم عنہ
کوئی بھی نبی، یہ حضرت ہود کا کہنا ہے کہ میں جس چیز کا حکم تنہیں دیتا ہوں میں بھی وہی کرتا ہوں، مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا، یعنی بالاستمرار امن میں ایمان کے اندر رہو۔ اسی طرح آپ لوگ اے برگزیدہ جماعت انبیاء، آپ لوگ عمل صالح تو کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں مستمر رہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس روزی میں حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، میتہ بھی ہے، مذبوحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو جو ہم نے حلال روزی دی ہے تم کو، پاک جو خبز، ہر خبز سے پاک ہے، اس میں سے کھاؤ۔ آیت کا تتمہ ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہاں حدیث میں ذکر نہیں ہے شاید، لیکن آیت میں ہے نا وَاشْكُرُوا لَهُ۔ حافظ لوگ بتائیں ذرا سا۔ ہاں کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان تعبدون، تو گویا مومنین کو حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ایک ایک نعمت دی ہے، اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ نے جو حکم دیے ہیں اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، پیارے رسول نے ترہیب، یہ ترغیب اور ترہیب، تو ترہیباً یہ ذکر کیا کہ اگر حرام کھاؤ گے تو تمہارے لیے یہ عذاب ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبے سفر کرتا ہے، ظاہر بات ہے کسی خاص مقصد سے پریشان ہے، روزی کمانے کے لیے اولاد ہے، سب کچھ ہے۔ یطیل السفر اشعث اغبر، سفر کے اندر انسان جس طرح اپنے گھر میں ہوتا ہے اس طرح وہ پورے طور پر صفائی ستھرائی کی حالت میں نہیں رہ سکتا ہے، بال پراگندہ ہیں اور غبار اٹے ہوئے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، اس حالت میں تو جس طرح اللہ اکبر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شعث اور غبر یعنی گرد میں اٹ جانا اور بال پراگندہ ہوں، ان سب کی اصلاح کی اہتمام نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہے۔ ان عبادی اتونی شعثا غبرا، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو گویا یہ بھی ایک حالت ہے، لیکن یہاں جو حالت ہے وہ یہ کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پریشان ہے اور سفر کر رہا ہے، نہ زینت کا خیال نہ صفائی کا خیال۔ اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ مزید قبول کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلیں گے، لیکن قبولیت کے موانع بھی ہوتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، یا رب یا رب، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دے وہ دے دے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، مشربہ حرام یا تو یعنی مسکر پی رہا ہے، یا یہ کہ وہ کمائی جو کر رہا ہے جس کے ذریعے سے پانی پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے، پانی غصب کر کے کسی کا لیا ہوا ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پورا جسم ان کا حرام سے غذا پایا ہوا ہے۔ اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اَنَّىٰ استبعاد کا ہے، کسی چیز کو اسباب سے باہر سمجھ کر کے اس کے انہونے ہونے کا، یعنی اس کے ہونے کا تصور نہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں سے اس کی دعا قبول ہو، کیوں کر اس کی دعا قبول ہو۔ جیسے حضرت مریم نے کہا تھا اَنَّىٰ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو یہ اسباب ہوتے ہیں، اسباب استجابت دعا میں گویا آپ نے دو فوائد بتائے، اس میں تیسرا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان کی غذا، انسان کا لباس، کھانا پینا اس کا حلال کا ہو۔ اگر حرام کھا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو شخص ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بعض روایات میں ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ حلال روزی کماؤ، حلال روزی میں برکت ہے، حلال روزی تلاش کرے گا تو حلال روزی پائے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم اصلاحا مذموما مدحورا۔ حلال ڈھونڈے گا حلال بھی پائے گا، حرام ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دے گا، لیکن پھر اس کے بعد جہنم میں اس کو داخل ہونا ہوگا۔ تو اس حدیث کے فوائد میں بہت سے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ طیب ہیں، اور اللہ کے تمام نام بہرحال حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہاں وہ آدمی اللہ کے اسماء حسنہ ہی سے رب یا رب تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، کھلانے پلانے والا ہے، ہمارے مقصد کو پورا کر۔ لیکن حرام کا کھانا جس کی وجہ سے اس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، یہ معنی قبول دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو، ان ناموں کی حقیقت پر ایمان لاؤ۔ یہاں تھوڑا سا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ جو لوگ اللہ کے صفات کا انکار کرتے ہیں، عجیب فلسفے کے بندے کہتے ہیں کہ اللہ کے صفات مانیں گے تو کئی اللہ ثابت ہو جائیں گے۔ عجیب ہے، ایک آدمی خود جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے وہ بھی کئی صفات سے متصف ہوتا ہے، وہ طبیب بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، جیسے بہت سے عالم بیچارے حکیم ہوتے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ماموں، کئی اوصاف تو ہو گئے، لیکن بہرحال فلسفے کا ڈھیلا پھینکتے ہیں اور وہ بیچارے اسی میں گمراہ ہوئے۔ ہم اللہ کے صفات پر، اور عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس قدر کوئی چیز، کوئی بھی، یہاں تک کہ اللہ کے لیے بڑی اونچی مثال ہے، اچھے لوگوں کے ان کے یہاں کئی اوصاف ہوتے تھے، ان کو کئی اوصاف سے ذکر کرتے، اور ان اوصاف کو ان کے اشعار میں ذکر کرتے تھے، نام بہت سے دیتے تھے ان کو۔ اور آپ جانیں کہ شعر کے نام کہتے ہیں 100 نام سے زیادہ شعر کے ہوں گے عربی زبان میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اس پر یقین رکھیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور جس چیز کی ضرورت ہو اس کی مناسبت سے اپنے اللہ کو پکاریں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ سخت آتا تھا تو کہتے ہیں کہ شام کی مہجور مسجدوں میں جا کر کے، اور یا معلم ابراہیم علمنی، یا معلم ابراہیم علمنی، جا کر کے روتے تھے، معلم ابراہیم علمنی، اس مسئلے کے بارے میں علم لینا ہے تو معلم، یا معلم ابراہیم۔ اسی طرح یا رزاق ارزقنی، یا رزاق انا فقیر، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ اس طرح کا جس کا یقین ہے کہ اللہ کے ان اوصاف پر، کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، وہ یقیناً اس کی امید اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگی کہ ضرور اس صفت سے متصف ہے، وہ ہمیں دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں ایک چیز یہ بھی جاننے کی ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں نقص ہو وہ صفت اللہ کے لیے محض نقص کا ہو، وہ صفت اللہ کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں۔ لیکن جو چیز صفت سے بھی اچھی حالت سے بھی، جو صفت اچھی حالت میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور بری حالت میں، تو اچھی حالت میں اللہ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اب مثلا صفت غضب ہے، غصہ ہونے کی صفت کو کہتے ہیں کہ یہ صفت نقص ہے، اور غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، وہ اللہ کا غصہ ان پر ہوا، اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ تعویل غلط ہے، کیوں کہ اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غضب ثابت کیا تو غضب جو ہے وہ دل کا مقتضی ہے، دل ہونا چاہیے، دل میں خون کھولتا ہے، پھر آدمی غصہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا، ایمان لے آئے، لیس کمثلہ احد، لیس کمثلہ احد، لیس کمثلہ احد، کفوا احد، لیس، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات رہی تو اتنا آسان ہے سمجھنا کہ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے ہاتھ ہے، ہمیں بتائے نہیں کیسا ہاتھ ہے، ہم مانیں گے، لیکن اتنا یقین رکھیں گے کہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے آنکھ ہے، بصر ہے، سب کچھ، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہر اس صفت پر ایمان لائیں جو
کوئی صفت اگر صفت نقص اور صفت کمال پر مشتمل ہے تو صفت کمال کے موقع پر اس صفت سے اللہ کو متصف کیا جا سکتا ہے۔ غضب ہے، اگر آدمی خود کبھی غصہ نہ کرے، ٹھیک، بڑا اچھا آدمی غصہ نہیں کرتا، لیکن ایسے حالات ہیں جہاں غصہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ مان لیجیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، دوسرا کوئی آیا، اس کی بیوی کو چھیڑ رہا ہے، اس کی بچی کو چھیڑ رہا ہے اس کے سامنے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا، غصہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے وہ اچھا آدمی ہے یا پاگل آدمی ہے؟ تو ایسی حالت میں غضب انسان کو شریف زندگی گزارنے کے لیے غضب، غصے میں آنا ضروری ہے، نہیں آئے گا تو کوئی دیوس کہہ لیا جائے گا۔ اور لیکن جہاں صرف اسی طرح مکر کا لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہاں اللہ کو ماکر نہیں کہا جائے گا، لیکن صفت فعل ثابت کرنا ہے۔ مکروا، لوگوں نے اللہ کے ساتھ تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر ان کے اوپر کی کہ ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ تدبیر جو ہے اس میں بری تدبیر بھی ہوتی ہے، اور جہاں صرف صفت نقص ہی ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَخَانُ اللَّهُ، نہیں، میں مثال دینا چاہتا ہوں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا بدلہ ان کو، کیونکہ مقابلے میں قوت جب ہی ہوگی تبھی اس کا بدلہ دے سکتا ہے، لیکن جہاں صرف خیانت کی وہ آیت جو ہے خان اللہ، یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأِيَّاتٍ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ عَجَبَهُ، اچھے سے اچھی دعا کا یہ موقع ہوتا ہے سلام سے پہلے، اچھے سے اچھی دعا چن کر کے وہ اپنے لیے دعا کرے۔ تو کہیں کبھی ثابت ہے کہ پیارے رسول اس حالت میں تشہد سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا؟ نہیں، آپ اشارہ انگلی کا فرماتے تھے، اور اسی طرح آپ جب پڑھ لیتے تھے دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من فتنۃ المحیا وفتنۃ الدجال، السلام علیکم، تو یہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بدعت کر رہا ہے۔ اور عام حالات میں جہاں کی نہیں ذکر ہے اٹھانے کا، نہ اٹھانے کا، دل حاضر ہوا آپ کا، بیٹھے ہیں، دعا، پیارے رسول دعا کرتے تھے حدیث شریف میں، خطبے وغیرہ میں بھی، لیکن کسی نے ہاتھ اٹھا کر کے خطبے میں دعا نہیں کیا، البتہ آپ ان کے ساتھ آمین کہتے جائیں۔ چلے اس کے بعد کی حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ ابو محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب، الحسن اخو حسین من بطن فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہذا حسن جو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں حسین کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں تھے، حضرت علی سے سبط رسول اللہ، سبط کے معنی نواسا، اور پوتے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حفید، حفید، هو الذي خلق لكم من الماء والذي جعل اللهم استر عوراتنا لا حول ولا قوة الا بالله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم منها بنين وحفظة، بنين وحفظة، تو حفظة وہاں پوتوں کا ذکر ہے، حفید یہاں نواسے کا، سبط رسول وريحانته، پیار رسول کے ریحانہ، ریحان کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے خوشبو آئے، اور ایک پیڑ بھی ہے جس کو ریحان کہتے ہیں اردو میں بھی ہمارے خیال سے، تو ہر وہ چیز جو خوشبودار ہو اس کو ریحانہ کہہ سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن والحسین ریحانتایا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ لقب یہاں ذکر کیا۔ کہتے ہیں حسن ابن علی حفظت من رسول اللہ صلی اللہ، ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کب پیدا ہوئے؟ حضرت فاطمہ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ سن 2 ہجری میں، اور 9 مہینے کے بعد یہ پیدا ہوئے۔
گویا تیسری ہجری کے 9ویں مہینے میں پیدا ہوئے. پیارے رسول سن 10 میں آپ کا 10 ہجری گزر جانے کے بعد 11ویں میں آپ کا ربیع الاول میں انتقال ہوا. کتنی عمر ہوئی؟ 7 سال 8 سال کی عمر. پیارے رسول کے ساتھ پیارے رسول کے پیٹھ پہ نماز کے وقت اور اسی طرح دوڑے چلے آ رہے ہیں. آپ اٹھا کر کے ان کو منبر پہ بھی لے جاتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. بہرحال تو 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے مضبوط کہ آدمی اس وقت دیکھے گا یا سنے گا, کوئی چیز سنے گا تو اس کو فوری طور پر یاد کر لے گا. کہتے ہیں الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں یاد کرنا جیسے پتھر پہ لکیر لگاؤ یا پتھر کو کھود دو, کچھ لکھو اس پر, اس طرح کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ حفظت من رسول اللہ, یعنی میں بھولا نہیں ہوں, یاد ہے مجھے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جس چیز میں تمہیں شبہ ہو اس کو چھوڑ کر کے الی اس چیز کی طرف جاؤ جس میں تمہیں شبہ نہ ہو. کسی بھی قول, کسی بھی فعل, یہ جوامع الکلم کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. اس میں یہ ہے کہ بعثت وکان النبی یبعث الی قومہ وبعثت الی الناس عامۃ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم واعطیت جوامع الکلم. اعطیت تھوڑے الفاظ میں بہت جامع معنی کے الفاظ ہمیں دیے اللہ تعالیٰ نے. دع ما یریبک پورے اسلام کو حاوی ہے, انسان کی ایک ایک سانس, ایک ایک نظر کو حاوی ہے, ایک ایک بات کے سننے اور کہنے پر حاوی ہے. کوئی بات ایسی نہ کہو جس میں شبہ ہو. کسی کے بارے میں خبر لگی, تحقیق نہیں ہے تو ابھی اس کے بارے میں بولنا نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی چیز آئی جس کے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں شبہ ہو, اس کے قریب نہیں جانا ہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو حدیث زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور جس میں شبہ نہیں ہے وہ ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کو تم استعمال کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کو شبہ ہوا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت نماز عصر کی پڑھی. یہاں اب کیا کرنا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. بالکل میزان پہ شبہ ہے, نہ ادھر کی 4 پڑھی ہے نہ 3, تو کم پر یقین ہے کہ نہیں؟ شبہ ہے 3 یا 4 میں تو یقین ہے کہ کم 3 تو پڑھی ہے, اٹھ کر کے 4تھی پڑھ لیں. سجدے ارغام شیطان, سجدے سو جو شیطان کو مٹی میں ملانے یا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے وہ کر لیں ہر اس چیز میں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مطعومات کھانے کی چیزیں, منکوحات شادی وغیرہ کے بارے میں. آپ کو صرف حدیث سنا دیتا ہوں, اس سے مسئلہ معلوم ہو جائے گا. ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ تزوجت ابنۃ ابی احاب, بخاری شریف کی روایت ہے. عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے ابنت ابی احاب, ابو احاب کی لڑکی سے شادی کی. وکانت لی منہا اولاد, کئی بچے پیدا ہو گئے. فجاءت امرأۃ سودا, ایک کالی عورت آئی, کہتی ہے قد ارضعتکما, میں نے تم کو اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے. ان کی کیا حیثیت ہوئی؟ اب دونوں بھائی ہو گئے, دونوں بھائی بہن ہو گئے. اور یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, جس طرح رضائی بہن رضائی بھائی حقیقی بھائی حقیقی بہن شادی نہیں کر سکتے, اسی طرح رضائی بھائی بھی اور بہن شادی نہیں کر سکتے. بہت گھبرائے, کیا ہوا؟ یہاں رحلہ للعلم, رحلہ للاستفتاء کہتے ہیں. فرکبت الی المدینہ, مدینہ سفر کر کے گئے اور پیار رسول سے کہا یا رسول اللہ تزوجت امرأۃ فجاءت امرأۃ سوداء وقالت قد ارضعتکما. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارقھا, بخاری شریف کی روایت ہے, چھوڑ اس کو جدا کر دو. یا رسول اللہ لی منہا اولاد, اس سے میرے کئی بچے ہیں. پیار رسول نے فرمایا فارقھا کیف وقد قیل, شبہ ہو گیا تو اب تمہیں اس کو رکھنا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو خیال رکھنا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں, پانی جیسے فتویٰ میں علماء کے دیکھا جائے, پانی ہے کھلا پڑا ہے, شبہ ہے کوئی بچہ اس میں پیشاب کر دیا ہو, نہیں. اگر ظاہر کوئی چیز نہیں ہے, شبہ صرف ہے,
تو اس کی طہارت کا یقین کرنا ہے۔ آپ کو شبہ ہوا میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، ہوا نکلی نہیں نکلی، تو حدیث میں کیا ہے؟ اذا قام احدکم الی الصلاۃ یاتی الشیطان فینفخ فی مقعدتی، یہ شیطان گویا پھونکتا ہے انسان کے شریر میں، فیظن انہ قد احدث، اس کو خیال ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ہے، فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یقین نہ ہو جائے تو اس قسم کا شبہ اور وسواس میں فرق کرنا ہے۔ وسواس الخناس کی بات الگ ہے، ہر وقت اگر کسی نے وضو کیا پتہ نہیں ایک مرتبہ دھویا نہیں دھویا پھر شروع کیا، بہت سے لوگ وسواس اللہ اکبر، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ، پھر یہ انڈونیشی ہیں 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے تب جا کر کہتے ہیں کہ اس وقت دل پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کہتے ذرا سا بھٹکا تو نہیں ہوا، کم سے کم 10 اللہ اکبر، پھر اس کو اللہ اکبر۔ یہ خود ہم مکے میں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہیں، یہ وسواس ہے۔ وسواس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آدمی دفع کر دے۔ تو کیونکہ یہ شبہات جو ہیں آدمی کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہمارے پیارے رسول کے پیرو وہ وسواس اور قلق اور شک میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن جہاں ایسی چیز ہے کہ جس میں نص آیا ہے کہ شبہ بھی ہو جائے اس کو حرام کہنا ہے، تو گویا یقینی ہو گیا ہمارے لیے، حرام وہ شبہ والا نہیں رہے گا۔ جیسے پیارے رسول نے فرمایا کیف وقد قیل، جب کہہ دیا گیا کہ دودھ پلایا ہے شبہ ہو گیا تو چھوڑ دینا ہے۔